बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ख़त लिखा था, 9 सवालात पूछे थे और अब उन सवालात का जवाब दे दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इलेक्शन कमीशन के अंदर से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के अंदर से सरप्राइज़ आ गया है। 2 मेंबरान ने स्टैंड ले लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ज़राए से खबर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो बड़ी दिलचस्प है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ातून रहनुमा ज़रताज गुल, जो पार्लिमानी लीडर भी हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरा नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था, उसके बावजूद मेरा नाम ECL से नहीं निकाला गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने समाअत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद उनका नाम ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ज़रताज गुल के वकील ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ एक डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। हमने उस FIR में ज़मानत कन्फर्म होने की मुतफ़रक दरख्वास्त भी दी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 5 सितंबर को इस केस में ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि मैं इस हवाले से हदायत ले लेता हूँ, पंजाब वाली FIR से मुतल्लिक़ ये लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते। ज़रताज गुल ने कहा कि मुझे पासपोर्ट ही नहीं देते तो मैं सफ़र कैसे करूँगी। मेरे ख़िलाफ़ 4 खुफिया मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मैं मुंतखब रुकन असम्बली हूँ, मेरा हक़ है मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ। खुफिया FIR दर्ज कर लेते हैं और नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त में डाल देते हैं। अदालत ने कल, आज 25 सितंबर को समाअत हुई, कल 26 सितंबर को वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को तलब करते हुए जवाब मांग लिया और कल अदालत इसके ऊपर फ़ैसला देगी। और मुझे लगता है, आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था एक दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने कहा था कि हम अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं और बुनियादी हकूक़ जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बुनियादी इंसानी हक़ है, और इस पर आप सियासी लोगों को, रहनुमाओं को या मेंबरान असम्बली पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर फिर आप मजबूर कर रहे हैं कि कोई ऐसा एक्शन लें कि जिसके बाद फिर आपके लिए मसाइल पैदा हों। दूसरी जानिब आज एक अहम केस की समाअत हुई है और फ़ैसला आया है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में। ये एक अहम अवाम नास की इंफॉर्मेशन के लिए ये केस है और ये मुकदमा था विरासत का। सुप्रीम कोर्ट ने अराज़ी के मुकदमे में झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर बेवा को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए मुखालिफ फ़रीक़ैन पर 5 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। काजी फजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 456 कनाल चकवाल की अराज़ी का मुकदमा निपटा दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि फ़रीक़ैन को 5 लाख जुर्माना 3 माह में अदा करना होगा और जुर्माना अदा न करने की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवर करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियाँ देने पर फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी, जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं। बेवा के शौहर मेहरबान 1998 में फ़ौत हुए, जबकि मेहरबान की दूसरी बीवी अक्सर जान के भतीजों ने जायदाद तोहफे में देने का दावा दायर कर रखा था। अब होता क्या है कि बेवा से उसका हक़ छीनने के लिए पुरानी तारीख़ों पर कोई गिफ्ट डीड बना लिया जाता है। उस वक्त तो स्टाम्प भी मिल जाते थे जो स्टाम्प फरोशों से, तो इस तरीके से वो एक तहरीर बना के, चूँकि वो अंगूठा साइन तो होना नहीं था वेरीफाई, चूँकि डेथ हो चुकी होती है जो बेचने वाले या गिफ्ट डीड करने वाले, तोहफ़ा देने वाले, तो इस वजह से ये जायदाद ख़वातीन से छीनने का एक रिवाज है और बदकिस्मती से आज तक, और कई केसेस में हमने अदालतों में यही काजी फजीसा साहब के कई फ़ैसले बहुत अच्छे आए हैं ख़वातीन के विरासत के हक़ के हवाले से। हम अदालतों में देते हैं तो अदालतें सुनती ही नहीं हैं। एक सिविल जज को आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला दें, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। और ये बदकिस्मती से एक निज़ाम है, जब आप अपने फ़ैसलों पर ख़ुद अमल दरामद नहीं करवाते तो फिर ऐसे ही होता है, कोई आपके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करता। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ नैब के 3 रेफरेंसेस वापसी की दरख्वास्त पर फ़ैसला 3 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस की समाअत हुई, जिसमें नैब की जानिब से दोनों रेफरेंसेस को मुनासिब फोरम पर भेजने की इस्तदा की गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें आसिफ जरदारी और दीगर की जानिब से फ़ारूक अचनाइक और
ارشد تبریز عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلا نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، آصف زرداری کو صدارتی استثناء پہلے سے ہی حاصل ہے، آپ اس کیس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیں اور آپ اس کیس کو ختم کر دیں۔ یہ وہ مقدمات ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا، 2021-22 کی بات بتا رہا ہوں، جب مقدمے لڑے جاتے تھے اور جب آصف زرداری اور وہ بیماری کے بہانے بناتے تھے، اور جب سماعت ہونی تھی وہ سماعت ہونے سے پہلے وہ گھر کے قریب والے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ مقدمات ہیں۔ ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس تھا، پارک لین ریفرنس تھا، اسی طریقے سے جو اور مقدمات ہیں، تو اس میں اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کو اس میں سے آج آپ نے شاید نہ سنا ہو بلاول زرداری کی جانب سے جو کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی مجبوری ہے کہ ہر صورت ہمیں ان معاملات کو دیکھنا ہوگا اور ہر صورت ہمیں آئینی ترمیم یا آئینی عدالت بنانی ہوگی، یہ مجبوری ہے۔ وہ جو مجبور بلاول زرداری ہیں، آج ان کی والدہ کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا، آپ کو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ نہ وہاں نظر آتا ہے، نہ ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ کیا جاتا ہے۔ جو اپنی والدہ کو نہیں یاد رکھتے تو باقی معاملات تو پھر سب کے سامنے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں آج بے نظیر قتل کیس میں بری ملزم کی گمشدگی سے لاعلمی پر مبنی سی پی او راولپنڈی کی رپورٹ مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس کی سماعت کی۔ بینچ نے بری ملزم رفاقت کو رہائی کے ساتھ لاپتہ کرنے کی مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ جس کو عدالت نے بری کیا وہ بعد میں لاپتہ ہو گیا اور وہ اس کو کہیں سے لاپتہ کر دیا گیا۔ سی پی او راولپنڈی کی لاعلمی پر بینچ نے رپورٹ مسترد کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور رپورٹ طلب کی۔ عدالت نے کہا کہ پہلے تمام ملزمان فریقین کی حاضری مکمل کریں گے، پھر آگے کارروائی ہوگی۔ سابق صدر ملزم جنرل پرویز مشرف کی طرف سے کوئی عدالت پیش نہ ہوا۔ دہشت گردی عدالت نے 30 اگست 2017 کو 5 پولیس افسران کو سزائیں سنائیں، جبکہ افسران سعود عزیز، ایس پی خرم کو 17 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف اور جسٹس چودھری عبدالعزیز پر مشتمل راولپنڈی ڈویژن نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے سی پی او سے کہا ہے کہ جس ملزم کو بری کیا گیا تھا وہ بری ہونے کے فوری بعد لاپتہ ہوا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، وہ لاپتہ ہے، فوری طور پر اس کی تفصیل عدالت کو بتائی جائے، اس کے بعد یہ مقدمات آگے بڑھیں گے۔ دوسری طرف جو آج اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ 8 ججز کی جانب سے جو وضاحتی خط سامنے آیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور ایک لکھا گیا تھا، خط لکھا گیا تھا قاضی فیصل صاحب کی جانب سے، 9 سوالات پوچھے گئے تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 رکنی بینچ نے اپنے 70 صفحات کے تحریری فیصلہ میں، اب اس میں اردو میں بھی فیصلہ آ چکا ہے، ویب سائٹ پر آپ جائیں گے آپ کو اردو میں 70 صفحات کا فیصلہ ملے گا۔ تو وہ 70 صفحات کے فیصلہ میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ ہمارے فیصلے پر ہم سے وضاحت مانگی گئی تھی تو اس میں ہم نے فریقین کو کیا سننا تھا، ہم نے وضاحت دینی تھی، وہ ہم نے دے دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار سے سوال پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی متفرق درخواستیں کب دائر ہوئیں، ججز کمیٹی کے سامنے درخواستیں کیوں پیش نہ کی گئیں، درخواست سماعت کے لیے کب مقرر ہوئی اور اس حوالے سے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، کیا فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا، کس کورٹ روم یا چیمبر میں کن جج صاحبان نے سماعت کی، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، حکم نامہ جاری کرنے کے لیے وقت مقرر کیوں نہ کیا گیا، اصل فائر اور اصل حکم نامہ جمع کرائے بغیر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا، وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا۔ یہ سوالات پوچھے گئے تھے اور جس کا جواب 70 صفحات کے پر مشتمل حکم نامہ میں جو بینچ ہے اس کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ اب جواب دیا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے، رجسٹرار آفس کا جواب چیف جسٹس صاحب کو گیا ہے، تو وہ ویسے تو ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کیا انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں جو جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری صحافی، ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ رجسٹرار کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو وضاحتی حکم نامہ ہے اس کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے، درخواستوں کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ یہ انہوں نے رپورٹ سارے سوالوں کا جواب نہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے شہروں میں جو عدالتیں ہوتی ہیں تو وہاں دعویٰ جب دائر ہوتے تو اس کا جواب دعویٰ لکھا جاتا ہے غلط ہے ہر پیراگراف کا، چونکہ آپ نے جب ریٹن سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، جواب دعویٰ دینا ہوتا ہے تو آپ ہر پیراگراف کا جواب دیتے ہیں، تو وہ
بجائے اس کے کہ اس کی ریزنز دیں، فیکٹس کو اس میں بتائیں، وہ پھر بیڑا غرق کر دیں اس کیس کا۔ جب وہ غلط ہے لکھ دیتے ہیں تو آپ کی جو جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ تو آپ کی پلیڈنگ کی بنیاد پر ہوگی۔ پلیڈنگ میں آپ نے لکھے کچھ نہیں ہے سوائے غلط ہے، تو پھر وہ کیا آپ کو ریلیف ملے گا؟ تو یہی انہوں نے بھی کہا جی کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، نہ کازلس جاری ہوا، نہ نوٹس ہوا، نہ ججز بیٹھے، نہ یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک سرکاری ذرائع سے، اب خود ڈائریکٹلی تو کوئی ان کی جانب سے آتا نہیں ہے، لیکن ان کے الیکشن کمیشن ذرائع کی جانب سے سپریم کورٹ کے جو 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ عمل درآمد کیا ہے جی؟ عمل درآمد سپریم کورٹ فیصلہ پر عمل درآمد سے متعلق اور سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر رد عمل دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن ذرائع کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فعال بنا دیا، ذرائع الیکشن کمیشن۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا، ذرائع الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے گا؟ ذرائع الیکشن کمیشن۔ سپریم کورٹ اب الیکشن کمیشن کو خود چلا لے، ذرائع الیکشن کمیشن۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی برانچ بنا لے، ذرائع الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر نکارہ کر دیا گیا ہے، ذرائع الیکشن کمیشن۔ یہ ایک ذرائع سے خبر جاری کی گئی ہے۔ آج 7واں اجلاس تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ کل تک خبر یہ تھی کہ ایک ممبر الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ ہمیں اب عمل درآمد کرنا چاہیے، ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 7ویں اجلاس میں 2 ممبران الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ ہمیں ہر صورت عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس آج ہوا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کسی حتمی نتیجے پر آج بھی نہ پہنچ سکا۔ الیکشن کمیشن نے معاملے پر غور کے لیے ایک اور اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 ارکان یعنی 2 ممبران الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دی اور قانونی ٹیم کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ ارکان نے رائے دی کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیصلے پر فوری عمل درآمد کر کے پھر ہمیں نظر ثانی کی اپیل کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کل پھر اس معاملے پر مشاورت کرے گا۔ کچھ ممبران کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو جنوری میں چلے جانا ہے، لیکن ہماری ابھی نوکریاں رہتی ہیں، تو وہ اب آہستہ اندر سے سرپرائز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 ارکان و ممبران الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوری ہمیں عمل درآمد کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔